الحمد لله كما هو الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کے لیے اس فرش عزا پہ آئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دیں. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ کائنات بھی ایک پروسیس کے نتیجے میں وجود میں آئی، خود آپ کا جسم بھی ایک پروسیس کو گزار کے وجود میں آیا، اور ابھی بھی ایک پروسیس کے نتیجے میں آپ کی حیات جو ہے باقی ہے. بارش خدا برساتا ہے تو ایک پروسیس کے ذریعے سے، یہ نہیں کوئی جادو کی چھڑی ہو اور بادل برسنا شروع ہو جائیں. ایک پورا سائنٹیفکلی پروسیس ہے، فارمولاز ہیں. اسی طرح خدا کہتا ہے کہ جنت میں جانا اور جہنم کی طرف جانا یہ بھی نتیجہ ہے ایک پروسیس کا. اب اس میں کوئی بھی آ جائے، یہ ایک ایسی چکی ہے جو امیر غریب صاحب حیثیت حسب اور نسب کو نہیں دیکھتی. اللہ کہتا ہے میں نے فارمولے بنائے ہیں، اس فارمولے پہ عمل کرو گے تو جنت ہے، اس فارمولے کی مخالفت کرو گے تو کیا ہے؟ جہنم ہے. لیکن اس کے بجائے کہ مسلمان فارمولوں کو لیتا، اس نے ظواہر کو لے لیا. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کو کئی کپڑوں میں لپیٹ کر اس کے اوپر گلاب کی پتیاں رکھ کے جھولوں میں رکھ کے سارا دن قرآن کو ہلاتے رہتے ہیں، لیکن قرآن کے فارمولوں کا اثر اس کی زندگی میں نظر نہیں آتا. اسی طرح مسلمان شخصیت پرست بنا، نبی کی جوتی اٹھائے گا، نبی کا نام لے گا، نبی کا میلاد کرائے گا. یہ سب چیزیں صحیح ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے رسول کی زندگی سے کون سے فارمولے لیے؟ یہی رنگ ہمیں کافی شیعوں میں، اکثر میں نہیں، بہت ساروں میں یہ رنگ نظر آتا ہے کہ وہ ظواہر پرست بن گئے. نعرے بہت اچھے مارے گا، امیر المومنین کی کوئی چیز اگر نجف سے آ جائے اس کے پیچھے جائے گا، لیکن یہ کہ میں نے امیر المومنین کی زندگی سے، علی کے فارمولوں سے مجھے کیا حاصل ہوا؟ کیونکہ اس کا اثر میری زندگی میں ہے. میں صرف اپنے بچوں کو قصے پڑھاؤں، کہانیاں پڑھاؤں، سوال یہ ہے کہ ان کہانیوں سے مجھے کیا مل رہا ہے؟ ہاں بھائی، قوم لوط والوں نے وہ کیا تھا، بنی اسرائیل نے یہ کیا تھا، نوح کی قوم نے یہ کیا، اب میں پڑھتا رہا ہوں نوح والوں نے یہ کیا، بنی اسرائیل نے یہ کیا، یہ سارے قصے پڑھوں، لیکن ان قصوں سے مجھے کیا ملا؟ اصلاً اس قرآن کا پریکٹیکلی میری زندگی میں کیا اثر ہے؟ اگر اثر ہے تو قرآن مفید ہے، اگر اثر نہیں تو قرآن میرے لیے مفید نہیں ہے. تو میں نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ واقعاً ایک چیز میری زندگی میں انوالو کتنی ہے، اثر کتنا ڈالتی ہے. جتنی تاریخی شخصیتیں ہیں، وہ چاہے انبیاء ہوں، وہ چاہے امام ہوں، وہ چاہے اصحاب ہوں، اگر ان شخصیتوں کا میری زندگی میں کوئی اثر نہیں تو اس شخصیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ صرف ایک سمبل ہے
جس کو میں یاد کر رہا ہوں، لیکن علی میری زندگی میں کہاں نظر آ رہا ہے؟ حسین ابن علی میری زندگی میں کہاں نظر آ رہے ہیں؟ اصلاً قرآن میری زندگی میں کہاں نظر آ رہا ہے؟ اگر نظر آ رہا ہے تو اس قرآن کا میرے لیے کوئی فائدہ ہے؟ ویسے بذات خود قرآن ہدی للمتقین ہے، تبیانا لکل شیء ہے، لیکن میری زندگی میں اگر اس کا اثر نظر نہ آئے تو میری زندگی میں اصول بتا کے جا رہے ہیں، بندے خدا میں حسین ہوں، دیکھو میں راہ حق پہ چلنے کے لیے کتنی قربانیاں دے رہا ہوں۔ علی بتا رہے ہیں میں مشکل کشا ہوں، لیکن دیکھو علی اپنے بدن پہ کتنے زخم کھا رہے ہیں۔ میں مشکل کشا ہوں، فاتح خیبر و فاتح خندق ہوں، لیکن دیکھو میرے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے، علی کس طرح صبر کر رہا ہے۔ عباس کہتے ہیں میں کتنا بڑا جنگجو ہوں، لیکن جب تک حسین کی اجازت نہیں میری تلوار نیام سے نہیں نکل رہی۔ ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے صراط مستقیم۔ کوئی بھی جنت میں جانا چاہتا ہے اس کو اسی راستے صراط مستقیم سے گزرنا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے فارمولوں پہ عمل کرنا ہے۔ مثلا آپ کہیں مولانا ہم نے کربلا جانا ہے، میں کہوں گا کربلا کے 3 راستے ہیں، یا بائی روڈ جاؤ مثلا، یا بائی سی جاؤ مثلا، یا بائی ایئر جاؤ۔ اب چوتھا کوئی راستہ نہیں ہے، بندہ وہ ڈھونڈ بھی نہیں سکتا۔ اب خدا نے بھی جنت کے راستے نہ 3 بنائے، نہ 4 بنائے، نہ 5 بنائے، جنت کا راستہ ایک بنایا، اور اس راستے کے خدا نے کچھ فارمولے رکھے ہیں، اور وہ فارمولے قرآن سے ملیں گے، دوسرا سیرت محمد اور آل محمد سے ملیں گے۔ اب آپ کہیں گے بھائی سیرت محمد اور آل محمد سے کیوں ملیں گے؟ ہم جواب یہ دیں گے بھائی جن کو جنت کے جوانوں کا سردار بنایا وہی تو راستہ بتا سکتا ہے، جسے قسیم النار والجنہ بنایا وہی تو جنت کا راستہ بتا سکتا ہے، جسے سیدۃ النساء العالمین بنایا وہی تو جنت کا راستہ بتا سکتی ہے۔ جس بندے کو اپنی جنت کی گارنٹی نہیں وہ مجھے جنت میں نہیں لے جا سکتا، جو خود جنت کے جوانوں کا سردار ہے وہ مجھے جنت میں لے جانے کی صلاحیت۔ اب مسئلہ کیا ہوا ہے؟ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ مسلمان جب قرآن پڑھتا ہے، ہسٹری پڑھتا ہے، تو اینک لگا کے پڑھتا ہے۔ آپ جب کائنات کو اینک کے ساتھ دیکھو گے نا تو آپ کو وہ رنگ نظر نہیں آئے گا جو رنگ حقیقی ہے۔ مثلا اس وقت آپ سب کو لال رنگ کی اینک پہنا دی جائے آنکھوں پہ تو آپ کی پوری کائنات کیا نظر آئے گی؟ آپ بولو گے ساری کائنات لال ہے، حالانکہ کائنات لال نہیں ہے۔ سورج کی روشنی کی وجہ سے لوگ تھوڑے ڈارک بلیک مرر پہن لیتے ہیں، اینک پہن لیتے ہیں، اب پوری کائنات کیا نظر آتی ہے؟ ڈارک نظر آتی ہے۔ رات کو پہنے گا تو اور زیادہ ڈارک نظر آئے گا۔ اب اگر کوئی وہابیت کی اینک پہن کے قرآن پڑھنے لگے تو اسے قرآن بھی وہابی نظر آئے گا۔ اگر کوئی بریلویت کی اینک پہن کے قرآن پڑھے تو اسے قرآن بھی پورا بریلوی نظر آئے گا۔ اگر کوئی تعصب کی اینک لگا کے پہنے حق نظر ہی نہیں آ سکتا نا۔ حق کو تلاش کرنے سے پہلے ہم نے اپنی اینکوں کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اتارنا پڑتا ہے۔ اس آنکھ سے دیکھ جس آنکھ سے خدا تجھے دکھانا چاہتا ہے، حقیقی طور پہ اپنے ضمیر، اپنے فطرت کی آواز کو سن۔ اب کتنا غیر فطری عمل ہے بولا جائے کہ بھائی مثلا رونا بدعت ہے۔ کئی اس مکتب کے ماننے والے کی بیچاری خواتین ذہنی مریض ہو جاتی ہیں۔ شوہر مر گیا، مولوی کہتا ہے رو نہیں بدعت ہے۔ بیٹا مر گیا، مولوی بولتا ہے رو نہیں۔ اب کیسے نہ روئے کوئی؟ آپ انسان کی فطرت کے دشمن بن جاتے ہیں۔ سیدھا سادہ بندہ اگر کوئی ڈرامے میں کوئی دکھ بھرا سین آ جاتا ہے تو خواتین 2-3 گھنٹے رونا بند نہیں کرتی، یہ ڈرامہ ہی ہو۔ اب شوہر مثلا بیوی سے ناراض ہو جائے کہ تم ڈرامے پہ رو رہی ہو، کتنی بے وقوف ہو، بندے خدا تو بے وقوف ہے۔ فطرت کا تقاضا ہے کہ بندہ جب ظلم دیکھے بندے کو کیا آتا ہے؟ رونا آتا ہے۔ ضروری تھوڑی آپ کی نسبت ہو۔ شام میں زلزلے کا واقعہ آیا، چھوٹی سی بچی کو نکالا، ملینز آف لوگ اس سین کو دیکھ کے رو رہے تھے۔ وہ بچہ جو یورپ کے سرحد پہ سیرین بچہ 4 سال کا 5 سال کا، جب اس کا لاشا ملا دنیا روئی تھی اس کو دیکھ کے۔ دنیا کا کیا تعلق تھا اس بچے کے ساتھ؟ نہ مذہبی تعلقات تھا، نہ کوئی ریلیشن تھا اس بچے کے ساتھ، نہ کسی کا بھانجا تھا، نہ کسی کا بیٹا تھا۔ جب آپ کا کوئی تعلق نہیں تو آپ کیوں روتے ہو؟ ایک تعلق ہے، وہ انسانیت کا تعلق ہے۔